السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹ صاحب میں کہنے لگی تھی حسب معمول میرے ساتھ موجود ہیں سیٹھی. حسب معمول ہی ہوتا ہے. ہاں تو اور کیا. لیکن حسب معمول ایک چیز نہیں ہوئی. کیا نہیں ہوا؟ ایسے نہیں ہوتا نا کہ اپوزیشن بھی جا کے ملے چیف جسٹس آف پاکستان سے. ہاں. تو یہ کل آپ نے سوال اٹھایا تھا شو میں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے یا ایسی خبر بھی ہے. تو لیکن ایسا ہو گیا. اب وہ جو وفد ملا جا کے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہی وفد تھا. اب اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی وہ پریس کانفرنس کی صورت میں آئی اور پی ٹی آئی نے اپنا موقع بھرپور طریقے سے جو پہلے خطوط کے ذریعے جاتا تھا وہ بنفس نفیس چیف جسٹس آف پاکستان سے مل کر ان تک پہنچا دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو ہی نہیں مانتے، یعنی جس کی وجہ سے موجودہ چیف جسٹس ہیں اس کو ہی نہیں مانتے. یہ انہوں نے باور کرایا چیف جسٹس کو بھی. تو کیا تبصرہ کریں گے آپ اس ملاقات پہ؟ اس سے اپوزیشن ڈیلیگیشن کی ملاقات کرنا چاہیے یا پی ٹی آئی سے چیف جسٹس کی ملاقات؟ دیکھیے دو باتیں. پہلی تو میں کلیئر کر دوں، میں نے کل یہ کہا تھا کہ ملاقات اگر ہوگی یا ہو اس وقت تو پتا تھا ہو رہی ہے تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اپوزیشن کو یہ مل رہے ہیں. یہ پہلے ایسے نہیں ہوا کہ اپوزیشن جا کے چیف جسٹس کو ملتی تھی. پھر میں نے اس کا ایکسپلینیشن دیا. میں نے کہا شاید اس لیے یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ حکومت کو ملے ہیں. حکومتیں بھی ایسے نہیں ملتی. اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو پرائم منسٹر جا کے مل لیتا ہے یا چیف جسٹس مل لیتا ہے. تو یہ تو پورا ایک ڈیلیگیشن گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. تو اگر ایسے ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے شاید چیف جسٹس صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو ایک تو یہ میں نے کہا تھا. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو موقع دیا جا رہا ہے. بٹ ایکچولی اپوزیشن کو تو نہیں موقع دیا گیا، پی ٹی آئی کو موقع دیا گیا. پی ٹی آئی میں ان کا بندہ از دا لیڈر آف دی اپوزیشن، مگر یہ جو ڈیلیگیشن گئی ہے اٹس آل پی ٹی آئی. تو یہ آپ کہہ سکتی ہیں جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا اپوزیشن گئی تھی یا وہاں یا پی ٹی آئی گئی تھی. پی ٹی آئی از اونلی دی لارجسٹ پارٹی ان دی اپوزیشن. وہ ایک آدھے ادھر ادھر بھی پھرتے پہ ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں اسی اپوزیشن کا حصہ. مولانا بھی تو اپوزیشن کا حصہ ہے اینڈ سو آن. تو ایک تو یہ کہ تھوڑی سی غلط بیانی ہو گئی یہاں. پی ٹی آئی واز سپوز ٹو لیڈ اے ڈیلیگیشن آف دی اپوزیشن. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو اپوزیشن سے ملے ہیں کیونکہ ہم گورنمنٹ سے ملے تھے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو اس لیے اس سے ملے تھے بیکاز ہم گورنمنٹ کو آگاہ کرنا چاہ رہے تھے ہمارا ایجنڈا کیا ہے ریفارم کا. اور ہم نے ان کو بھی اسی لیے دعوت دی تھی کہ ریفارم کا ایجنڈا کیا ہے. مگر حقیقت کیا ہوئی؟ سپریم کورٹ جو مرضی کہہ جائے پریس ریلیز. مگر حقیقت یہ تھی کہ گورنمنٹ نے آگے آپ کا ایجنڈا تو نہیں سنا، اپنا ایجنڈا بتا گئے. اور یہ بھی آئے ہیں یہ آپ کا ایجنڈا تو انہوں نے دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، وہ اپنا ایجنڈا آپ کو بتا گئے. یہی ہوا ہے نا. لیکن گورنمنٹ کا ایجنڈا اپوزیشن اسپیسیفک نہیں تھا، ان کا تو گورنمنٹ اسپیسیفک ہے. ہاں بیکاز ان کا سارا ایشو ہی گورنمنٹ کا جو ایجنڈا از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دی اپوزیشن، از ریلیٹڈ ریفارم. بٹ گورنمنٹ کی ریفارم، ناٹ سپریم کورٹ کی ریفارم. سپریم کورٹ تو اپنی ریفارم جو کرنے جا رہے ہیں وہ بتانا چاہ رہے تھے تو وہ اپنی ریفارم بتا گئے جا کے کہ ہمیں سپورٹ چاہیے. یہ ان کو کہا تھا کہ ہماری ریفارم سنیں، یہ آ کے اپنا ایجنڈا دے گئے اور کہتے ہیں ہماری بات سنیں. تو میرا خیال ہے یہ ہوا ہے. اور یہ بیسکلی گورنمنٹ نے بھی پالیٹکس کھیلی ہے، اپوزیشن نے بھی پالیٹکس کھیلی ہے، اور اف آئی مے سے سو چیف جسٹس صاحب بھی کھیل گئے. لیکن جو مطالبات چیف جسٹس کے روبرو پیش کیے گئے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی 3 بار اجازت لی گئی ہے، حجت تمام کی گئی ہے، 3 بار پوچھا گیا تو اجازت مل گئی. اس کے بعد جا کے چیف جسٹس سے ملے ہیں. ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی بات کی ہے انہوں نے، معیشت کے حوالے سے بھی بات کی ہے، 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی بات کی ہے، پھر لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی بریفنگ دی ہے، پھر پروڈکشن آرڈر کی بھی شکایت کی ہے. پھر انہوں نے چیف جسٹس کو کہا سارا کچھ کر دیا جو ہر روز وہ کہتے ہیں وہ اکٹھا کر کے لے گئے تھے. 5-6 لوگ ساتھ لے گئے تھے، ہر ایک شخص وہاں بولا ہے. کھوسا صاحب بھی بولے ہیں، بیرسٹر صاحب بھی بولے ہیں، سلمان بھی بولا ہے. اس کے بعد وہ صاحب جو ہیں آپ کے عمر ایوب بھی بولا ہے، اور بھی میرا خیال ہے تو سب نے ایک تھوڑی چیزیں ایک چال یہ آئے وہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا. آپ اس پہ بات کریں گے، آپ اس پہ بات کریں گے، آپ اس کے بات کریں گے. انہوں نے ساری باتیں جو کہ وہ ہر روز آپ کو ہمیں سناتے ہیں اور وہ انہوں نے وہاں جا کے رونا دھونا اپنا وہاں ان کے آگے رکھ دیا. اب چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا؟ چیف جسٹس صاحب تو اپنے پریس ریلیز میں مانتے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں. انہوں تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے اس لیے بلایا تھا. 10 نکاتی ایجنڈا. اب انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے، گورنمنٹ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے جس نے کہا ہم نے ہمارے یہ مطالعے ہیں. اور یہ آگے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے
کہ میں سن لی, میں نے آپ کی بات, آپ لکھ کے دیں ہمیں. تو انہوں نے تو اب یہ لکھ کے دے رہے ہیں ان کو, تو اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو ایشورنس دی ہے کہ میں ان پہ ہم غور کریں گے. اب کس چیز پہ غور کریں گے, کس پہ نہیں کریں گے, وی ڈونٹ نو, بیکاز بیسکلی دس از ناٹ دا وے دا جسٹس سسٹم ورکس. پٹیشنز ہوتی ہیں, ان کو اس کے اوپر غور ہوتا ہے. ان کی تو ہر چیز کے اوپر پٹیشن آلریڈی پڑی ہوئی ہے وہاں, کوئی ادھر جگ چلی گئی ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے, تو وہ تو معاملے تو سارے چل ہی رہے ہیں نا. تو اب مگر یہ بیسکلی یہ اٹس اے پروپیگینڈا اسٹنٹ. گورنمنٹ کے بڑے سیریس ایشوز تھے جس کے لیے وہ ریلیف لینے گئے تھے. ان کے بھی بڑے سیریس ایشوز ہیں فرام دیئر پوائنٹ آف ویو, مگر یہ ان کے ایشوز لیگل ایشوز جو کہ آلریڈی عدالتوں میں گھوم رہے ہیں, اور یہ پروپیگینڈا کے لیے گئے تھے وہاں. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا پروپیگینڈا جو ہے, کوشش ان کی یہی ہے کہ ہر روز ہیڈ لائنز بنے, اور چیف جسٹس صاحب نے ان کو موقع دے دیا. بٹ ان کی مجبوری یہ تھی کہ اگر گورنمنٹ ان سے ملنا چاہ رہی تھی تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی تو ایکسکیوز چاہیے تھا کہ میں دوسروں کو بھی مل لوں, ادروائز اٹ وڈ لک ویری ون سائڈڈ. تو آپ سوچیے ان کے لیے کتنا پرابلم تھا. تو انہوں نے گورنمنٹ کو تو اکوموڈیٹ کرنا ہی کرنا تھا, بیکاز گورنمنٹ کے بڑے سیریس ایشوز تھے. اب خفیہ تو ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں اب. مگر میرا یہ کل بھی یہ موقف تھا کہ شہباز شریف صاحب کو الگ ایک ملاقات کو پبلک میں بتانا تھا کہ میں ملنے جا رہا ہوں. مگر یہ جو وہ بھی پورے لوگ لے گئے نا اب 4-5, تو پھر انہوں نے کہا ہم بھی لے جاتے ہیں. تو آئی تھنک دس از واٹس ہیپنڈ اوور ہیئر. اور جج صاحب نے سوچا ہوگا کہ میرا کی جانا ہے, میری تو شہرت ہو جائے گی, سارے آئے ہیں واپس میرے کو. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ میرا رول جو ہے بڑا کم ہو گیا اب, اور حالانکہ یہاں دا لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ان پاور اینڈ دا ون ان اپوزیشن سارے آ گئے ہیں میرے گھر, سارے آ گئے ہیں اور سب بات کریں اپنے مسائل کے حوالے سے. تو بلے بلے ہو گئے نا چیف جسٹس. اچھا, یہ اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان نے ملاقات کی دعوت دی تھی, یعنی اپوزیشن نے ریکویسٹ نہیں کی تھی, تو وہاں ملاقات کی دعوت کس نے دی تھی؟ یہ ریکویسٹ آئی ہے فرام دا گورنمنٹ. اوکے. اور ادھر سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے کہا پھر ان کو بھی بلا لیں. اوکے. اور لطیف کوسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیف جسٹس کو بتایا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, اور جو 5 ججز آپ کو پوچھ رہے ہیں وہ تو کہیں گے نا, ہر بات کہیں گے. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے سن لی ہوگی, کوئی ریمارک نہیں دیا ہوگا. اچھا. He can't afford to give any remarks. These are all matters, subject matters. اور پھر عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا, 7 وزیر اعظم کا اوپن ٹرائل ہوا اور ان کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے. اس طرح کے نکات بھی چیف جسٹس کے سامنے. عدالتوں کے آگے ہر روز یہی تو بات کرتے ہیں, جہاں جہاں میاں عمران خان جاتا ہے, جو بھی کیس ہو وہاں اس ہر جج کے آگے یہی ان کا یہی رونا دھونا ہے نا, اور جس میں کافی وزن بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا ملاقاتوں کا اپوزیشن کے بعد؟ اب کوئی اور ملاقات نہیں ہوگی. اوکے, ٹھیک ہے. چلیں, ہمیں یہ تو آئیڈیا ہو گیا کہ چیف جسٹس صاحب اس حصے میں کیا کر سکتے ہیں, ملاقاتوں میں کیا مقصود تھا. دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب, اب وہ ایسی باتیں کیا کہتے ہیں, وہ بھانڈے پھوڑ رہے ہیں. وہ ابھی تو بہت سے بھانڈے کھولیں گے. شیر افضل مروت صاحب ہی مزید انکشاف مروت صاحب نے کیا ہے, ابھی اور بھی صاحب آئے لگے شروع. فواد چودھری صاحب بھی تو آلریڈی شروع کر دیا ہے جی, اور بھی آئیں گے, آپ دیکھیے گا. اچھا. ہاں, یہ جو زلفی بخاری کے بارے میں باتیں آئیں گی, ابھی اپنے جو لندن امریکہ میں بیٹھے ہوئے صاحب, ان کے بارے میں باتیں آئیں گی. یہ سب لگے ہوئے ہیں. ہاں, لیکن اچھا, واقعی ان کے درمیان اختلافات پتہ نہیں چلتا کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں ختم ہوئے, اور ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح رگیدا جاتا ہے الزامات میں. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے جو باتیں کی وہ خطرناک یوں تھی کہ عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از سیئنگ کہ شہباز گل صاحب نے مبینہ طور پر عمران خان صاحب کے 2 موبائل چوری کر کے فیض حمید کو دیے. آپ کو تو یہ وہی ہے نا کہ جی سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے مولز ہیں, آپ ساری باتیں جو ہیں جو بھی اندر ہوتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بتاتے ہیں, اور ان کا مفاد جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. اور وہ شہباز گل کے اوپر بھی یہی الزام ہے, فواد کے اوپر یہ الزام ہے, مروت کے اوپر یہ الزام ہے, گھنٹا پور کے اوپر یہ الزام ہے. میرا خیال ہے ابھی تک سلمان اکبر راجہ پہ یہ الزام نہیں ہے, اور شکر ہے کسی ایک پہ تو نہیں ہے نا. اچھا, کسی نہ کسی حد تک آتے ہیں وہ نرغے میں, لیکن انڈائریکٹ لوگ ڈائریکٹ فائر نہیں کر رہے ان کی طرف. ابھی وہ یہ لوگ فائر کر رہے ہیں نا, مگر یہ نہیں, ان کے اوپر یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. ہاں, یہ کہہ رہے ہیں یہ آؤٹ سائڈر ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں کردار نہیں ہے, اور یہ پہلے یہ کرتا تھا, اب یہ کرتا ہے, پہلے یہ کرتا تھا. مگر یہ نہیں کسی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا آدمی, ایک دوسرے کے اوپر تو یہ لگا رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ. ہاں, چلے دیکھتے ہیں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس الزام کی زد میں کب آتے ہیں. اب جو شیر افضل مروت صاحب کا جو یہ انکشاف ہے, اس کے بعد جو سیریز ہے, کیا شٹ اپ کال آ سکتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ منہ بند رکھو, اور یہ اطلاع آئی تھی کہ ان کو بلوایا گیا ہے ملاقات کے لیے. خان صاحب کبھی بھی شٹ اپ کال نہیں دیں گے کسی ایک کو پبلک میں. خان صاحب کھلائیں گے ان سب کو. اچھا, خان صاحب کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ لڑتے رہیں ایک دوسرے کے خلاف. جب یہ لڑتے رہیں گے تو ان میں سے کوئی ایک لیڈر نہیں بنے گا. اچھا, کوئی آلٹرنیٹیو نہیں بنے گا پی ٹی آئی کا, کوئی پی ٹی آئی کو لیڈ نہیں کر سکے گا ایکسیپٹ عمران خان.
تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی فلسفہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تکڑا نہ ہونے دیں, ایک دوسرے کو لڑاتے رہیں تاکہ سارے آپ کے پاس بھاگے آئیں انصاف کے لیے ود ان دا پارٹی. آپ بتائیں کہ جی میں نے غلط کیا یا صحیح کیا, اور خان صاحب پرائیویٹ میں کچھ اور کہیں گے اور پبلک میں کچھ اور کہیں گے, پر خان صاحب ول نیور ان مائی ویو اسٹاپ دس. اوپر سے آئے گا جو یار بچوں کی طرح لڑائی مت کرو, اندر سے وہ چاہیں گے لڑتے رہیں, ٹھیک ہے میرا کیا جاتا ہے. اچھا, شیر افضل مروت صاحب نے شہباز گل صاحب کے حوالے سے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ ان کو کور کمیٹی سے اور سیاسی کمیٹی سے بے دخل کیا جائے, نکالا جائے, کیونکہ وہ ولاگنگ کرتے ہوئے جو کمیٹی کے اجلاس پہ بات ہوتی ہے وہ سب لیک کر دیتے ہیں. تو نہیں, مگر یہ کون کہتا ہے کہ خان نے یہ کہا ہے؟ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ دو لوگ اس بات کے گواہ ہیں. نہیں, کون ہے؟ کہ حامد رضا صاحب کے سامنے انہوں نے کہا نا, حامد رضا آ کے کہے, ہاں انہوں نے کہا ان دونوں سے پوچھ لیں آپ کہ ان کے سامنے. وہ نہیں کہیں گے نا. اچھا, ہاں, کوئی ایویڈنس نہیں ملے گی اس کی, اس قسم کی باتیں بڑی نکلیں گی. فواد چودھری بھی کہے گا خان نے یہ کہا, وہ کہے گا خان نے یہ کہا, وہ کہے گا, سب صحیح کہہ رہے ہوں گے. اچھا, خان ہر بات کر رہا ہوگا وہاں بھی. اوکے, خان کا یہ بڑا سٹائل ہے یہ کہ سب کو لگا کے رکھنا. ٹھیک ہے, سب کو لگا کے رکھنا خان صاحب کا سٹائل ہے, اور سب کو لگا کے رکھنا ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی سٹائل ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ چلیں ادھر, چلو ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیتے ہیں کتنے پانی سے. وہ تھوڑی پانی میں, انہوں نے نیٹو کو پانی میں کھڑا کر دیا, اور وہ بھی ٹھنڈے پانی میں. ہاں, یہ تو ہے, یہ تو ہے. اچھا, تو ایک طرف یہ کہ وہ یوکرین وار کے حوالے سے زیلنسکی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں فل ٹائم کہ وہ پیسے کھا گئے. دوسری طرف وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں جو رشیا کو اتنا ایج دے رہے ہیں کہ رشیا نے اپریشیٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. وٹ از دس پالیسی؟ وہ کتنا آگے جا سکتے ہیں؟ زیلنسکی کے پہلے دن سے خلاف ہے. وہ کہتا ہے زیلنسکی ان الیکٹڈ ہے, اتھارٹیرین ہے, الیکشن پوسٹ کر دی ہے, ڈکٹیٹر ہے, اور یہاں تک یہ کہ یہ کہا نہیں مگر کہنے کو آتے ہیں کہ یہ تو سارے نازیز ہیں. یہ جو نازیزم جو ہے سارے, یہ جو یوکرینین زیلنسکی, یہ سارے نازیز ہیں, فار رائٹ. تو مگر تو وہ تو بڑا زیلنسکی کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے زیلنسکی نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے. اچھا, اب تو زیلنسکی بھی کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. اب زیلنسکی کی تو یہ کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ یورپینس کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی امریکہ چلا گیا, تسی سانو ڈچ کرنا تو کر دیو, مگر اگر ڈچ کیتا تو تہاڈی واری اگلی. پولینڈ میں وہ آ جائے گا, پہلے پورا کرے گا یوکرین, پھر پولینڈ میں آئے گا رشیا, تو رشین بیئر ول اسٹارٹ مارچنگ اگین. یورپینس ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے 20 سال 25 سال سے اپنے ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ہی نہیں کیے. وہ نیٹو جب سے آیا امریکہ کر رہا سب کچھ. اب وہ ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ پیسے نہیں خرچ کرنا ڈیفینس کے اوپر, اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ کریں گے اپ ٹو 2.5%, وہ بھی نہیں کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں 5% کریں. وہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے. اتنے پیسے یہ ڈیفینس پہ کہاں سے لگائیں گے؟ یہ تو ان کی اکانومیز اتنی کمزور ہیں کہ اڑ جائیں گے یہ اگر اتنے پیسے انہوں نے ڈیفینس پہ لگائے. اور اگر ڈیفینس پہ لگائے تو وقت لگے گا نا, ری ٹولنگ کرنا ساری مشینری کو, پیسے اکٹھے کرنے, فسکل ڈیفیسٹس کو کنٹرول کرنا, بجٹس کو بنانا, کہاں سے آئیں گے؟ کوئی یورپین کنٹری کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ راتوں رات وہ اپنے بجٹس ڈبل کر دے ڈیفینس کے. ناٹ پاسبل. اور یہ جو یوکرین کا معاملہ ہے یہ تو اس سال ختم کر دے گا وہ. اس سال یوکرین جو ہے ول ہیو ٹو سو فار پیس. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ جتنے علاقے روس نے کانکر کیے ہیں وہ اب روس کے ہو جائیں گے, ڈی فیکٹو وہاں لائن بن جائے گی, اور یوکرین جو ہے وہ ڈسفنکشنل قسم کی ایک رمپ رہ جائے گا پیچھے, جو کہ نیٹو کا حصہ نہیں ہوگا, ایک بفر اسٹیٹ بن جائے گی. تو دیٹ از واٹ رشیا وانٹس. اور یورپینس یہ کہہ رہے ہیں کہ روس رکے گا نہیں. آپ روس کو تھوڑی سی ڈھیل دیں گے وہ پورا کھینچ ہی لے گی, رسی پوری کھینچ لے گا. اور یہ پہلا قدم ہے, آپ اس کو یہ اوکے کر دیں کہ جو انہوں نے ٹیریٹریز لی ہیں وہ پکی ان کی ہوگی, تو اس کے بعد اگلا قدم ہے وہ باقی جگہ پہ بھی آ جائیں گے, اس کے بعد وہ رکیں گے نہیں. یہ یورپینز یہ لائن لیتے ہیں. امریکہ یہ کہہ رہا کہ نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, رشیا کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اتنی ملٹری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ابھی بھی بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں. اور کتنی دیر ہوگی اس وار کو, 2 سال 3 سال تو ہونے جا رہے ہیں نا, اور کافی نقصان ہوا ہے رشیا کا. they've lost over 100,000 troops. تو مطلب ہے کہ there is no unended supply of man power, and ان کی اکانومی بھی اتنی تکڑی نہیں ہے. تو میرا so I think like ڈونلڈ ٹرمپ, میں نہیں سمجھتا کہ رشیا کی کوئی ایمبیشنز ہیں. رشیا کی صرف یہ ہے کہ ہمارے بارڈر پہ نیٹو نہ پہنچ جائے. وہ انفیکٹ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ارادے نیک نہیں ہے, اور اسی لیے نیٹو بنایا, اسی لیے سب کچھ کیا ہے.
اور یہ کہتے ہیں کہ رشیا کے ارادے نیک نہیں ہیں. رشیا از ناٹ اسٹرانگ انف ٹو ہیو ڈینجرس اراداز ان مائی ویو. کیوٹ. تو یورپی یونین جن خطروں کو بھانپ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا ان کے پاس آفٹر امریکہ اگر امریکہ چھوڑ دیتا ہے تو نیٹو کے پاس ہے سروائیول کے چانسز کہ وہ اپنے لیے نیٹو تو نہیں رہے گا نا تو پھر سوویت یونین کی طرح اس کا بھی انجام, نیٹو کا بھی ویسا ہی انجام, ٹکڑے ٹکڑے. نہیں, نیٹو نہیں رہے گا جس فارم میں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نیٹو رکھو, ہم بھی پیسے دیں گے, آپ اپنا ڈبل کریں, ہم آدھا کرتے ہیں آپ ڈبل کریں. This is what he's saying. He's not saying get rid of NATO. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کی جو ایکسپینشنزم ہے اس کو روکیں. اب نیٹو واز سپوز ٹو بی ڈیفینس, آپ نے اس کو اوفینسو بنا دیا. اس کو اوفینسو شینسو کوئی نہیں, آپ اپنے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں آپ کے پاس, کنونشنل فورسز کو تکڑا کریں اور اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں. آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں آئے گا آپ کے, اگر آئے گا بھی تو یو ہیو آل دا کنونشنل وار. تو مگر یہ نہ آپ سمجھیں کہ آپ جا کے رشیا کو یوکرین میں بڑھ جائیں گے, پھر بارڈر پہ پہنچ جائیں گے, پھر تنگ کریں گے. یہ نہیں ہونا. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. اسے یوکرین کو انہوں نے نیٹو سے دور رکھا اور انکار کر دیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیٹو کہ یہ جو ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے تو اتنی سپیڈ کے ساتھ سارے ایسٹرن یورپ کو نیٹو میں ڈال دیا. اس کا کیا مقصد تھا؟ رہنے دیتے آپ ان کو. جو پرانا نیٹو تھا وہ ویسٹرن پاس کا تھا. آپ نے جیسے ہی وہ بریک اپ ہوا سوویت یونین, آپ لائن لگا کے سب کو لینے آ گئے. ان کو رہنے دیتے ہیں آٹونومس انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. رشیا تو بڑا کمزور تھا, وہ تو ٹوٹ چکے تھے رشیا سے, واپس تو انہوں نے جانا نہیں تھا. تو یہ انہوں نے یہ ڈرامہ, وہ خرف کو امریکن پالیسی بھی یہی تھی اس وقت کولڈ وار کی, کہ یہ نیٹو جو ہے اس کو تکڑا کر کے روس کو پکڑ کے رکھے, یہ نہ پھر اسے ہاتھ سے نہ نکل جائے. مگر اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے دیٹ پالیسی وی کانٹ افورڈ. اور اصلی بات یہ ہے, اور اس میں اصلی بات بھی ہے ایک, کہ امریکن اکانومی جو ہے نا اس وقت بڑی ٹربل میں ہے. ابھی لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اگر آپ کہیں اجازت تو تھوڑی سی اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ساری پالیسیز اختیار کی ہیں, جس کے اندر دو اس کے پہلو ہیں. ایک اس کا پہلو ہے رشیا, کولڈ وار, نیٹو, ڈیفینس ایکسپینڈیچرز. دوسرا اس کا پہلو ہے ٹیرفس اینڈ ٹیکسز. تو وی نیڈ ٹو ڈسکس دس کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا کیا ہے, تو اس سے پہلے اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں یہ والے کو, ٹیرف کی طرف جانے سے پہلے, کہ رشیا کو اتنی فیورز دینے کا مطلب کیا رشیا کو وقت سے پہلے چائنا سے ڈس انگیج کرنا ہے, جو فرینڈشپ چائنا اینڈ رشیا کی. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ, بیکاز رشیا چائنا اس وقت بڑے اسٹرانگ پوزیشن میں ہے ٹو اسٹرینتھن برکس. آج ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر وارننگ آئی ہے کہ اگر آپ نے برکس میں ڈالر کو کمزور کرنے کی کوشش کی تو ایسی تھوڑی پھٹے چک دیں گے. ایسا ہی ہے نا. تو وہ تو یہی چاہے گا کہ رشیا کو ذرا خوش کر کے رکھے تاکہ رشیا چائنا کے ساتھ مل کے گڑبڑ نہ کرے, اور یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنا چاہے گا. اس وقت تو گنجائش نہیں تھی بیکاز رشیا کو آپ نے پکڑنے کی کوشش کی ہوئی تھی, تو اس کے پاس چارہ نہیں تھا کہ وہ چائنا کے ساتھ مل کے اور برکس کو اسٹرانگ کرے. مگر اگر رشیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ برکس اتنا افیکٹو ویپن اگینسٹ امریکہ استعمال ہو سکے گا کہ نہیں. سو آئی تھنک آن دیٹ پوائنٹ ڈونلڈ ٹرمپ از آن دا رائٹ ٹریک. آگے آئیے آپ کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سارا کچھ کیا ہے, اٹس ناٹ اونلی فار آل دس. آئی تھنک بیہائنڈ دس از اے ویری سیریس پرابلم ود دی امریکن اکانومی. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو الیکشن ایجنڈا تھا, اس الیکشن ایجنڈا میں اس نے کہا تھا کہ میں ٹیکسز ریڈیوس کروں گا, میں ٹیکسز 15% پہ لے آؤں گا, ہائیسٹ بریک فار کارپوریٹس. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پارٹی از اے پارٹی آف دا رچ ریپبلکن پارٹی, رائٹ ونگ, اور یہی اس کا ایجنڈا ہے کہ میں نے ٹیکسز کم کرنے ہیں, کیونکہ ٹیکسز کم کرنے کے ساتھ جو آپ کی جیب میں پیسے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, تو آپ کی خرید و فروخت زیادہ کر سکتے ہیں آپ. تو یہ ایک رائٹ ونگ ایجنڈا ہے. اب جب وہ ٹیکسز ریڈیوس کرتا ہے جس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے وہ کرے گا, تو اس کا جو ڈز لگتی ہے بجٹ میں وہ $1 ٹریلین کی ڈز لگ جاتی ہے. کتنی؟ $1 ٹریلین. $1 ٹریلین ہوا 1000 بلین. چھوٹا اماؤنٹ تو نہیں ہے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر ٹیکس کم کر دیتا ہے اور یہ پیسے بجٹ میں کہاں سے آئیں گے جو کم ہو جاتے ہیں. اس وقت امریکہ کی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, جو یہاں ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے ہم خرچے زیادہ کر رہے ہیں اور آمدن کم ہے, اس کے ساتھ قرضے بڑھانے پڑتے ہیں نا. تو اس وقت امریکہ کی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ میرا خیال 1975 کے بعد جو آج فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے ان ٹرمز آف جی ڈی پی. اگر اس وقت 3.5% جی ڈی پی کی فسکل ڈیفیسٹ تھی, اب 6.5% کے قریب ان کی فسکل ڈیفیسٹ ہو گئی ہے, اور ڈیٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اس وقت امریکہ کی ڈیٹ جو ہے اگلے سال تک وہ 100% سے بھی بڑھ جائے گی آف جی ڈی پی.
اگر جی ڈی پی ان کی 1 روپیہ ہے تو ڈیٹ بھی ان کی 1 روپیہ ہو جائے گی. اٹس امپاسبل ٹو سسٹین. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم ڈیٹ پیمنٹس نہیں کر سکتے, ہماری فسکل ڈیفیسٹ 7% پہ پہنچی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹیکس کم ہے, خرچے زیادہ ہیں. امریکہ کا بھی یہی حال ہے. تو امریکہ کا یہ حال ہے تو امریکہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. اگر ایسی کام چلتا رہا تو امریکہ کی جو تباہی ہو جائے گی, وہاں تو پٹائی ہو جائے گی, وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے ان کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے. تو اس لیے اس نے یہ پروجیکٹ بنایا کہ میں نے ٹیکسز کم کرنے ہیں. ٹیکسز جب کم ہوں گے تو سرمایہ دار کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا, پیسہ زیادہ ہوگا تو انویسٹمنٹ ہوگی, انویسٹمنٹ ہوگی تو گروتھ ہوگی. ٹھیک, اچھا اس طرف اس نے کہا کہ یہ تو ہوگی, مگر اب صورتحال یہ ہے کہ بجٹ سے پیسے کہاں سے آئیں گے. اس نے کہا جی ٹیرف بڑھا دو. ٹیرف بڑھاؤ گے تو یہ ہے کہ ٹیرف سے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. اور وہ جو ٹیکس دے رہا ہے ریلیف, وہ ٹیرف پوری ہو جائے گی. اس کا یہ کہنا ہے کہ میں امریکنوں کے لیے ٹیکس کم کر رہا ہوں اور آپ کو امیر کر رہا ہوں, اور فارنرز جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا رہا ہوں وہ بھریں تاکہ وہ بھریں اور آپ کا فائدہ ہو جائے. یہ اس کی اسٹریٹجی ہے. اس کے اوپر چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ اسٹریٹجی چلے گی کہ نہیں, اور گلوبل اکانومی ہٹ کرے گی. اور گلوبل اکانومی کا تو سوچ ہی کوئی نہیں رہا نا کہ یا یہ کامیاب بھی ہوگی یا نہیں. یہ نہ ہو کہ ٹیکس کم ہو جائیں اور ٹیرف سے پیسے نہ کم ہو, مطلب نہ زیادہ نہ ہو, مل نہ سکے. ظاہر ہے وہ پھر وہ کاؤنٹر اٹیک آتا ہے. تو پھر کیا ہوگا, اور اگر دوسروں نے بھی اپنے ٹیرف بڑھا دیے تو پھر تو کسی کا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایکسپورٹس کم ہو جائیں گے, تو ایکسپورٹس کم ہوں گے تو پھر پرابلم بن جائے گا. تو لوگ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, یہ اکنامک فلسفے کو, کہ ٹیکس کم کر دیا, لوگوں کو خوش کر دیا, اپنے لوگوں کو, باہر والے لوگوں کے چیزوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا تاکہ وہ ناراض ہو جائیں, ہوندے ہوں. مگر کیا جتنا نقصان ٹیکس ریڈیوس کرنے سے ہو رہا ہے بجٹ کو, کیا اس سے زیادہ یہ اتنا لے لیں گے ٹیرف سے؟ نہیں. مگر لوگ یہ یاد کرتے ہیں کہ 18ویں صدی میں سارا کا سارا ریونیو جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا آتا تھا وہ ٹیرف سے آتا تھا 100%. 1900 میں 50% آتا تھا, اور اب تو کچھ بھی نہیں آتا. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ڈیوٹیز کے ساتھ. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے ٹیکسز جو ہیں اور امپورٹ ڈیوٹیز جو ٹیرس جسے کہتے ہیں, ہماری امپورٹ ڈیوٹیز سے زیادہ پیسے آتے ہیں, ٹیکسز سے بہت کم آتے ہیں. تو یہ اب ایک فلسفہ ہے کہ جو امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں تاکہ ریونیو بن جائے. تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی راستہ لے رہا ہے. مگر یہ راستہ جو ہے, یہ گلوبل ٹریڈ جو رولز بنائے تھے پوسٹ کولڈ وار کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جیسے رولز بیسڈ آرڈر, اس کے اندر WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہر ملک کو چاہیے ٹیرف تاکہ تجارت فری فلو ہو. اب یہ لگ ایسے رہا ہے کہ اس کے ساتھ ٹیرفز بڑھیں گے, ادھر بڑھیں گے تو ادھر بھی بڑھیں گے, سب کا نقصان ہونے جا رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا شاید فائدہ نہ ہو کو ایک دفعہ ٹیکس کم کر دیے ڈومیسٹک انکم ٹیکس, اور ادھر سے پیسے نہ آئے تو پھر کیا ہوگا, پھر بینکرپسی پھر سے نظر آئے گی. سارا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں آئیڈیا ہو گیا, اور فلسفہ کیا کار فرما ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ان اقدامات کے پیچھے, وہ بھی آپ نے جانا. بہرحال یہ اقدامات رنگ کیا لائیں گے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن ہلچل ضرور مچی ہے, پوری دنیا میں تھرتھلی مچی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ان اقدامات کی وجہ سے. لیکن یہ کتنے فار سائٹڈ ہیں یا ان کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی سے سوال, اور اب آپ کے سوال محمد ذوالفقار چین سے. موجودہ وفاقی سیٹ اپ میں اسٹیبلشمنٹ نے ساری اہم پوزیشنز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, جس میں وزارت خزانہ, وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ شامل ہے. جبکہ شہباز شریف کو عمومی طور پر غیر پیداواری میٹنگز میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے, جیسے کہ کسی پل کا, کسی انڈر پاس کا, کسی اسٹیڈیم کا افتتاح کرنا ہو, یا کسی کھلاڑی کو شاباشی دینی ہو, کسی غیر ملکی وفد سے رسمی ملاقات کرنی ہو. ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سوڈو ٹیکنوکریٹ حکومت کے لیے اس سیاسی کور کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری طرف کیا نون لیگ کو اس سیٹ اپ میں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے, جس نے اپنا بچا کچا سرمایہ اس ہائیبرڈ پلس نظام میں جھونک دیا ہے جہاں کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ دیکھیے, چارہ نہیں تھا نا, چوائس کوئی نہیں تھی. چوائس سے یہ پرابلم یہ تھا کہ مارشل لاء تو لگا نہیں سکتے تھے, تو کوئی حکومت تو رکھنی تھی نا, الیکشن تو کرانی تھی نا. وہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ زیادہ دیر تو چل نہیں سکتی تھی, جس میں جو چاہے ٹیکنوکریٹس رکھ دیں. تو ایک لیگل کور تو چاہیے تھا. اب وہ لیگل کور ہے یا نہیں لیگل کور, مگر ڈی فیکٹو کور تو ہے نا. اب اس کے لیے کوئی لیڈر بھی چاہیے کہ اس کو چلانے کے لیے, اور وہ بندہ بھی ایسا چاہیے جو ہر بات کے مہر لگانے کے لیے تیار ہو.
تو ظاہر ہے، اور پھر وہ ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور عمران خان کے خلاف ہے، تو اس لیے پھر ان کو لینا پڑا، اور چوائس کوئی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی۔ اگر یہ چوائس تھی ان کے پاس، مگر انہوں نے وہ اچھی چوائس نہیں تھی ان کے لیے، وہ اس وقت اگر الیکشن کرا لیتے تو شاید یہ جینیونلی جیت جاتے، کیونکہ خان اس وقت ان پاپولر تھا، اتنا پاپولر نہیں تھا، مگر کیونکہ انہوں نے جلد بازی کی اور گورنمنٹ میں آ گئے اور پھر مشکل فیصلے کرنے شروع کر دیے جو کہ عوام کو پسند نہیں تھے، تو اس لیے ان کی پٹائی ہو گئی ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے کوئی چوائس نہیں تھی ریلی، اگر چوائس تھی تھوڑی بہت تو وہ تھی نون لیگ کے لیے، کہتے کہ نہیں جی الیکشن کرا دیں آپ، مگر اس وقت میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی، الیکشن نہیں چاہتی تھی، وہ کہتی تھی الیکشن کے ساتھ 3 مہینے الیکشن کے لیے دیں گے، پھر الیکشن آئے گی، پھر 3 مہینے اور ضائع ہو جائیں گے، اتنی دیر تک بینکرپسی ہو جائے گی، اس لیے ہمیں فوری طور پہ وی نیڈ یو ٹو اسٹے ان گورنمنٹ، اور کوئی ضرورت نہیں الیکشن کی طرف جانے کی۔ اس لیے میرا خیال ہے یہ مجبوری تھی جس کے تحت اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جی اب جنہوں کہتے ہیں نا کوڑا کوٹ کرو تو ٹکے رہو، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم بہت دور ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے سے، اور شاید پھر اسٹیبلشمنٹ ایسا کوئی قدم اٹھا لے جس میں سارے لگے جائیے سے۔ بہت شائستہ انداز ہے ذوالفقار صاحب، چین سے سوال پوچھنے کا شکریہ۔ نعیم شاہ سعودی عرب سے۔ سیٹھی صاحب، جو یورپین، امریکن، کینیڈین اوورسیز پاکستانیز ہیں ورسز ہم لوگ ہیں جو مڈل ایسٹرن پاکستانیز ہیں، کیا ان کا سٹیٹس سیم ہے؟ کیا دونوں کو بالکل سیم اینٹی کے طور پہ لینا چاہیے؟ I'm asking you based on this fact کہ ہمیں یہاں پہ کبھی پاسپورٹ نہیں ملنا and we have to go back to Pakistan ultimately today or tomorrow۔ جو کینیڈین، امریکن، یورپین اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے پاس موسٹلی ان کے پاس پاسپورٹس ہیں، اور باقی جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان لوگوں کو ملنے ہیں، انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے دوسری سٹیزن شپ کا، ان لوگوں کی سٹیزن شپ کا ہم نے نہیں لیا ہوا۔ پتہ نہیں مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے ان لوگوں کو زیادہ درد ہے پاکستان کا، ان لوگوں کو زیادہ سمجھ ہے پاکستان کی۔ اگر آپ ریمیٹنسز کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ ریمیٹنسز سعودی عربیہ سے آتی ہیں، UAE سے آتی ہیں، اور جو امریکہ یا یورپ ہیں وہ 4th 5th نمبر پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دے پریٹینڈ کہ جیسے انہیں بہت زیادہ سمجھ ہے۔ تو سیٹ صاحب تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیں ہماری کہ ایکچولی ہو از اوورسیز پاکستانی۔ اچھا جی، ایسے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈیموگرافک ڈیٹا ہے اوورسیز پاکستانیز کا جو کہ نارتھ امریکہ میں ہے کمپیئر ٹو دوز ان دا مڈل ایسٹ، فرق ہے۔ جو مڈل ایسٹ میں ہے دے کم فرام لوور ورکنگ کلاسز اینڈ میکسیمم تھوڑے بہت مڈل کلاس۔ جو نارتھ امریکہ میں ہے موسٹلی فرام مڈل اینڈ اپر مڈل کلاس پروفیشنلز اینڈ ویری فیو فرام لوور مڈل کلاسز۔ اس لیے آپ وہاں ڈاکٹرز اور انجینئرز اور اس قسم کے لوگ پہ آپ کو ملیں گے ان پبلک پوزیشنز، اور آپ کو لیبر کلاس سے بہت کم لوگ ملیں گے۔ دکاندار مل جائیں گے مگر لیبر کلاس سے، ٹیکسی ڈرائیور سے زیادہ، اور کوئی کنسٹرکشن انڈسٹری یا اس قسم کی چیز میں کم ہی لوگ ملیں گے۔ ویئرز ان دا مڈل ایسٹ سارے کنسٹرکشن اور بلڈنگ میں لوور رینکس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو دیر از اے ڈیموگرافک ڈسٹینس، وہاں زیادہ پڑھے لکھے ہیں، پروفیشنلز ہیں، یہاں ورکنگ کلاس کے زیادہ لوگ ہیں۔ وہاں ڈیولپڈ ایریاز آف پاکستان سے لوگ وہاں گئے ہیں، اور یہاں جو گئے ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ ایریا سے گئے ہیں، بلوچستان سے گئے ہیں، آزاد کشمیر سے گئے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، اور وہاں جو ہیں وہ زیادہ تر اربن ایریاز اور ڈیولپڈ ایریاز سے گئے ہیں پڑھ لکھ کے۔ تو یس دیر از اے ڈفرینس۔ اب اگلی جو بات آپ نے کہی کہ جی وہ اپنے آپ کو بہت پیٹریوٹک سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی طرف سے ریمیٹنسز بہت کم آتی ہیں، اور زیادہ تر ریمیٹنسز آتی ہیں مڈل ایسٹ سے، جہاں ان پڑھ لوگ ہیں اور غریب طبقے کے ایکسپورٹ کیے ہیں ہم نے لوگ۔ تو یہ بھی سمجھ آتی ہے، جو وہاں لوگ ہیں انہوں نے پاسپورٹس لے لیے ہیں اور گرین کارڈز لے لیے ہیں اور سیٹل ڈاؤن کر گئے ہیں، ان کے بچے بھی وہیں پڑھتے ہیں، ان کی فیملیز بھی وہاں ہیں، وہ چکر سال کا ایک لگا لیتے ہیں اپنے والدین کو ملنے کے لیے یا کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، مگر بیسکلی ان کا فیوچر جو ہے وہ وہیں ہے۔ یہاں جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی پاسپورٹس نہیں ہیں، ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے از ویری پریکیریس، میننگ کہ کسی وقت بھی ان کو نکالا جا سکتا ہے، ان کی ضرورت نہ رہے، ان کے جابس ختم ہو سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ صرف ایک کام کے لیے گئے ہیں وہاں، وہ صرف امپلائمنٹ کے لیے گئے ہیں، پیسے کمانے کے لیے گئے ہیں، اور وہاں رہنے کے لیے نہیں گئے، اور نہ ہی وہ وہاں رہ سکیں گے، ان کے قانون ہی ایسے ہیں۔ اس لیے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے ایکسیپٹ ٹو
پیسے واپس بھیجیں. اور وہ گئے بھی اسی کام کے لیے تھے کہ ان کی فیملیز نے ان کو پیسے اکٹھے کر کے بھیجا تھا, وہاں ٹکٹ کٹائے تھے اور راستے نکالے تھے, اور وہاں سے جا کے وہ اب ساری ریمیٹنسز کرتے ہیں. ان کو وہاں پیسہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے کہ نہ وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں, ان کے اوپر بہت سی پابندیاں ہیں. سو دیر از نو چوائس بٹ ٹو سینڈ دا منی بیک. اسی لیے جب خان ان کو کہتا ہے کہ آپ پیسے نہ بھیجیں, اٹس اے رانگ ڈیمانڈ, بیکاز ان کو تو بھیجنا ہی بھیجنا, ان کی فیملی ان کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ویئرز وہ جو لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فیملیز ڈونٹ ڈپینڈ آن دیٹ. وہ تو انہوں نے تو وہاں اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں, ان کے وہاں فیوچر بن گئے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو وہاں کے سٹیزن سمجھتے ہیں. جہاں ایک چیز کامن میں ہے, وہ خواہ وہ اوورسیز پاکستانیز انگلینڈ میں ہوں یا اوورسیز پاکستانیز امریکہ میں ہوں, جس مرضی طبقے سے ان کا تعلق ہو, خواہ وہ وہاں کے نیشنلز بن چکے ہیں اور یہاں کے نہیں بنے مڈل ایسٹ کے, مگر سب کو پاکستان کا دکھ ہے اور درد ہے اور پیار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے وہ ڈوئل نیشنلٹی بھی رکھنا چاہتے ہیں. انڈیا نے ڈوئل نیشنلٹی ختم کر دی, پاکستان نے بھی رکھنی ختم کی, بیکاز یہ ختم نہیں کرنا چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق پاکستان سے رہے, اور یہ پرانی جنریشن اینڈ نیو جنریشن, اسپیشلی دی اولڈ جنریشن. اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مڈل ایسٹ والے زیادہ پیٹریوٹک ہیں اور وہ اتنے نہیں ہیں, بیکاز وہ کم بیچتے ہیں اور یہ زیادہ بیچتے ہیں. اسی لیے, اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ زیادہ ان کو درد ہے پاکستان کی اور ان کو کم ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو سپورٹ بیس جو ہے اس وقت عمران خان کا, وہ اکراس دا بورڈ ہی ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہاں ہے اور یہاں نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. اور مگر یاد رہے کہ ایک زمانے میں بالکل اسی قسم کی سچویشن تھی پیپلز پارٹی کے لیے. جب محترمہ شروع میں بھٹو صاحب کے قتل کے بعد جب یہ تھا تو بڑا سمپتی تھی پیپلز پارٹی کے لیے امریکہ, یو کے, مڈل ایسٹ میں ہمارے لوگ میں. پھر اسے ایک سٹیج ایسی آئی کہ نواز شریف کے لیے اچھی خاصی سپورٹ تھی اکراس. مجھے تو یاد ہے, I've lived through all periods. اور اب عمران خان کے لیے ہے, بیکاز they tired of the old politicians and their old politics. تو میرا خیال ہے کہ that's where we are. It's not a question of more or less patriotic. It's a question of demography, but equal patriotism. ٹھیک ہے, اب کینیڈا کی سرزمین سے آیا ہے, وہ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب لیاقت علی صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ میں سن رہا تھا آپ کا پروگرام, اور یہ بات بھی کافی واضح ہے کہ ایران پر دوبارہ اسرائیل جو ہے ایک حملہ کر سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید بڑا حملہ کرے گا. کیا یہ حملہ صرف اس وجہ سے کیا جائے گا, ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے مصر اور اردن کے بارے میں کہ فلسطینیوں کو وہاں پر بسایا جائے گا, کیا ایک لمبی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے اسرائیل, اور ایران کی جو طاقت ہے اس کو کیا وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا خدا نخواستہ؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عالم اسلام کہاں کھڑا ہوگا, اور تمام دنیا کے جو اسلامی ملک ہیں ان کی پوزیشن آہستہ آہستہ کیا ہوتی جائے گی؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی یہ کہا اپنے پروگرام میں کہ اسرائیل کا تو یہ لانگ ٹرم ایجنڈا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا ہے, اور اگر اس کے اندر رژیم چینج کرنی ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے. امریکہ کی مدد چاہیے اس کے لیے, ایران کا نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کے لیے بھی اور رژیم چینج کرنے کے لیے بھی. تو وہ تو اسرائیل کا ایجنڈا ہے, اور اسرائیل کا بڑا اثر رسوخ ہے امریکہ کے اوپر. مگر اس وقت میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسرائیل چاہے گا جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. ابھی جیسے کہتے ہیں دی آئرن از ہاٹ, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں چاہے گا. ڈونلڈ ٹرمپ اپنا دوسرا ایجنڈا جو ہے وہ پورا کرنا چاہے گا, جس کے اوپر وہ لگا ہوا ہے, روس والا ایجنڈا, برکس والا ایجنڈا, ٹیکس والا ایجنڈا, ہوم فرنٹ والی. کیونکہ اس کے یہ جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس کے ساتھ اور بڑی کانفلکٹ ہو سکتی ہے اور بڑے پرابلمس بن سکتے ہیں. اس لیے آئی ڈونٹ تھنک امریکہ انکریج کرے گا کہ ابھی کریں. البتہ یہ ایجنڈے پہ ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ایران کے اندر رژیم چینج کرنی ہے ہم نے, اور یہ صورت بالکل جیسے ہو سکے اس کا نیوکلیئر پروگرام کو پہلے تو نیگوسیشن کے ساتھ کرنا ہے ختم, مگر کرنا ختم ہے, نیوکلیئر نہیں ایران کو ہونے دینا. یہ ہے ایجنڈا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ امیڈیٹ ایجنڈا ہے. اسرائیل کا یہ ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. اب آئیے, آپ نے جو دوسری بات کی کہ اسلام کی دنیا کا کیا ہو رہا ہے, دیکھیے بڑی افسوس کی بات ہے, مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسی کوئی دنیا ہے ہی نہیں. یہ کہ دا ورلڈ آف اسلام, مسلم ممالک, امہ, کوئی چیز نہیں ہے ایسی. سیاسی طور پہ کوئی چیز نہیں ہے ایسی, نہ ہی تھی. یہ باتیں ہیں ساری, یہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد میں کرتا ہے, اس میں اسلام کا وہ باتیں ہوتی ہیں اسلام کی, مگر اسلام کا کوئی توجہ نہیں. توجہ یہ ہے کہ جی اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, اپنے آپ کو کیسے بڑھانا ہے, اینڈ سو آن. تو یہ آپ بھول جائیں کہ جی ورلڈ آف اسلام کو یا مسلم ممالک کی جو دنیا ہے, جو سویلائزیشن ہے, وہ اس کا آپ بھول جائیں, اس کو اب سوچے بھی نہ. آپ یہ دیکھیں کہ کرنے کیا جا رہے ہیں.
ایک دوسرے کو تو ٹرسٹ نہیں کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ٹھیک نہیں کرتے, اور سارے کوئی سب گھسے ہوئے ہیں امریکہ کی پاکٹ کے اندر. کون سا ملک ہے اسلامک جو کہ امریکہ کا چلے اب محتاج نہیں ہے, اور لفظ میں نہیں استعمال کرتا. وہ مجھے بتائیں, ایک انڈونیشیا ہے جو کہ تھوڑا بہت نیوٹرل اپنا رول ادا کر رہا ہے, وہاں آپ کہہ سکتے ہیں اٹس ون آف دا بگیسٹ اسلام مسلم کنٹریز, بٹ وہاں بھی وے آف ڈیلنگ ود اٹ. ہم تو بالکل محتاج ہیں, اینڈ سو مینی آل دیز کنٹریز ان دا مڈل ایسٹ دے کانٹ ڈو وداؤٹ دی امیریکنس. تو کیا ہوگا مسلم ملک کا, وہی جو پہلے ہوتا جا رہا ہے, اور بھی ہوگا ایسے ہی. ہم نے کیا کیا, کنٹریز ور ڈسٹرائڈ, سیریا واز ڈسٹرائڈ, لیبیا واز ڈسٹرائڈ, عراق واز ڈسٹرائڈ. کیا کیا مسلمان کے جو ہمارے مسلم لیڈرز ہیں, ایجپٹ ان کے ساتھ چلا گیا, جارڈن ان کے ساتھ چلا گیا, یو اے ای ان کے ساتھ چلا گیا. تو کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ جن کے پاس چار پیسہ ہے وہ ادھر چلے گئے اور چپ کر کے بیٹھے رہے جب when the other countries of the Middle East were being destroyed. تو اس لیے پلیز میں I don't want to hear about the Muslim Ummah. Nation states, state interests, no friends, no only masters, and then vested interests, national interests. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا, ورنہ عمر فاروق صاحب بھورے والا سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کبھی پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پریورٹی پہ کون سا کام؟ یار بس کرو یار. اچھا خیر, اس سوال کا جواب بھی جان لیں گے. نعیم شاہ سعودی عرب سے, آپ نے او ڈی آئی فارمیٹ کے بارے میں بڑا انٹرسٹنگ کوشچن پوچھا. جنید انگلینڈ سے بہت سے سوالات ویورز کی جانب سے جو بھیجے گئے آنے والے پروگرامس میں شامل کرتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان.